میرے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں آپ کی جماعت پنجم کی معلمہ کوثر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لاک ڈاؤن لگنے کی بنا پر سرسید چلڈرنس اکیڈمی نے پھر سے ڈیجیٹل کلاسز کا آغاز کر دیا ہے۔ تو آئیے ہم اپنے پہلے لیکچر کا آغاز سبق علم کی شمع سے کرتے ہیں، جو کہ آپ کی کاروان اردو کا صفحہ نمبر 101 پر موجود ہے۔ سبق علم کی شمع کاروان اردو صفحہ نمبر 101 پر موجود ہے۔ اس سبق کی بلند خوانی کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کا خلاصہ بیان کر دیتی ہوں تاکہ یہ سبق آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ یہ ایک سچی کہانی ہے جس میں ایک لڑکی کا ذکر ہے، اس کا نام شمع ہے۔ شمع کے والدین غریب اور محنت کش تھے۔ غریب ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا۔ یہی وجہ تھی کہ شمع اور اس کے بہن بھائیوں نے بہت دل لگا کر تعلیم حاصل کی۔ شمع کے والدین بوڑھے ہوتے جا رہے تھے۔ والدین کے بوجھ ہلکا کرنے کے لیے، جو گھر کی ذمہ داریوں کو کم کرنے کے لیے، شمع نے دور دراز علاقے میں ایک اسکول موجود تھا، وہاں پر نوکری کر لی۔ استانی کی نوکری ملنے کے بعد شمع نے اپنے والدین کا بوجھ ہلکا کیا، ذمہ داری اٹھائی اور گھر کے حالات خوشحالی میں تبدیل ہوتے جا رہے تھے۔ ایک دن شمع حسب معمول اسکول پڑھا رہی تھی، یک زلزلہ آ گیا جس کی وجہ سے اسکول کی عمارت گر گئی۔ عمارت گرنے کی وجہ سے ملبے تلے بہت سے بچے دب گئے۔ کچھ بچے زخمی ہوئے اور بہت سے بچے ملبے تلے دبے رہے۔ اسکول دور ہونے کی وجہ سے وہاں تک رسائی آسان نہ تھی، جس کی بنا پر جانی نقصان ہوا۔ 3 دن کے بعد بہت سے بچے اپنی زندگی کی بازی ہار گئے۔ اب جماعت میں صرف 5 بچے ہی زندہ تھے۔ زلزلہ نے شمع کے بہن بھائی اور والدین کو بھی اپنے لپیٹے میں لے لیا تھا۔ اب وہ اس دنیا میں نہ تھے۔ وہ بہت روئی کہ اب کس کے لیے زندہ رہوں، کس کا بوجھ بانٹوں۔ پھر ایک دن اس کے شاگرد جو زلزلے میں بچ گئے تھے، ہاتھوں میں پھول لیے اس کے پاس آئے۔ وہ شمع سے لپٹ کر رونے لگے کیونکہ ان کے والدین بھی زلزلے میں دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ کچھ دنوں بعد شمع نے فیصلہ کیا کہ اب باقی زندگی میں انہیں علم دوں اور علم کی شمع بن کر ان کی زندگی میں اجالا پھیلاؤں۔ یہی میرا مقصد ہے۔ سبق علم کی شمع یہاں پر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اس سبق کا خلاصہ ہے۔ آئیے سبق کی باقاعدہ بلند خوانی کرتے ہیں۔ علم کی شمع۔ میرا نام شمع ہے مگر لوگ اب مجھے علم کی شمع کہتے ہیں۔ پڑھنے والے کہیں مجھے موم بتی نہ سمجھ لے، اس لیے اپنا تعارف کروا دیتی ہوں۔ میں کشمیر کے سرسبز پہاڑوں اور اونچے چناروں کی سرزمین میں پیدا ہوئی۔ چنار کہتے ہیں ایسا درخت جس کی ٹہنیاں سرخ ہوں۔ والدین غریب اور محنت کش تھے، مگر انہیں اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کی دلی آرزو تھی۔ اعلیٰ تعلیم کے زیور سے آراستہ یعنی اعلیٰ تعلیم دینے کی دلی آرزو تھی، اور انہوں نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر اس آرزو کو حقیقت میں بدلنے کی کوشش بھی کی۔ یہی وجہ تھی کہ ہم سب بہن بھائی بھی خوب توجہ سے تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ بابا دن بدن کمزور اور بیمار ہوتے جا رہے تھے۔ ذمہ داریوں کے بوجھ سے ان کی کمر دوہری ہوتی جا رہی تھی۔ کمر دوہری ہونا یعنی کہ وہ کمزور ہو رہے تھے، ہمت ہار رہے تھے۔ آمدنی کا کوئی دوسرا ذریعہ بھی نہ تھا۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی اور سوچتی تھی کہ کس طرح بابا کا بوجھ بانٹ لوں۔ جلد ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی سبیل نکال دی یعنی کہ اس کا حل نکال دیا، اس کا راستہ تلاش کر دیا۔ میں 12ویں جماعت کا امتحان دینے کے بعد نتیجے کا انتظار کر رہی تھی کہ اس دوران میری نظر سے ایک اشتہار گزرا کہ کشمیر میں اسکول اساتذہ کی ضرورت ہے۔ بابا سے اجازت لے کر میں نے بھی درخواست دے دی۔ اللہ کے کرم اور والدین کی دعاؤں سے مجھے یہ ملازمت مل گئی۔ میں بہت خوش تھی، تنخواہ بھی مناسب تھی۔ اب میں بابا کا بوجھ بانٹنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ بچوں کو پڑھانے سے بڑھ کر اچھا کام کون سا ہو سکتا تھا؟ بس ایک مشکل تھی کہ اسکول ہمارے گھر سے بہت دور تھا۔ بس سے جانے میں بھی 1 گھنٹہ لگ جاتا تھا۔ شروع میں تو بابا روز مجھے چھوڑنے جاتے اور واپس لینے بھی آتے۔ پھر میرے گاؤں کی ایک اور استانی
میری ہم سفر بن گئی اور یوں اللہ تعالیٰ نے یہ مشکل آسان کر دی۔ میری آمدنی سے گھر میں خوشحالی نظر آنے لگی۔ میں بھی بہت زیادہ خوش تھی کہ آمدنی بھی ہونے لگی اور میں کام بھی وہ کر رہی ہوں جو مجھے بے حد پسند ہے۔ استانی بننے کا خواب میں بچپن سے دیکھا کرتی تھی۔ اس کی وجہ میری پسندیدہ استانی مس ریحانہ تھی۔ وہ نہایت شفیق خاتون تھی۔ سب بچیاں نہ صرف اس کی بہت عزت کرتی بلکہ بے حد محبت بھی۔ میں بھی ان کی طرح علم اور محبت شفقت کے پھول نچھاور کرنا چاہتی تھی، اور اب مجھے یہ موقع ملا تھا تو میں ان کی تقلید کر رہی تھی۔ تقلید کرنا کہتے ہیں پیروی کرنا، یعنی ان کو فالو کر رہی تھی، ان کی جیسی بننا چاہ رہی تھی۔ بچوں کے ساتھ وقت گزار کر ان کو پڑھا کر مجھے بہت سکون ملتا۔ وقت اسی طرح خوشی خوشی گزر رہا تھا۔ رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا تھا۔ 5 روزے گزر چکے تھے۔ مجھے بچوں کی آنکھوں میں عید کی خوشیوں سے جگنوں چمکتے دکھائی دیتے تھے، مگر چھٹے روز اچانک قیامت آ گئی۔ ہاں، وہ قیامت ہی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے 8 اکتوبر 2005 کو میں حسب معمول پڑھانے میں مصروف تھی کہ زمین چگاڑنے لگی، پہاڑ لرزنے لگے اور دھول مٹی کا طوفان آ گیا۔ دراصل یہ ہولناک زلزلہ تھا جس کی شدت بہت زیادہ تھی۔ یعنی کچھ کم شدت کے زلزلے ہوتے ہیں جس میں جانی نقصان نہیں ہوتا، کچھ عمارتیں نہیں گرتی ہیں، اور کبھی زیادہ شدت کا زلزلہ آ جاتا ہے تو اس میں عمارتیں، پہاڑ، دریا وغیرہ بھی، درخت وغیرہ بھی گر جاتے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں۔ لمحوں میں ہی ہماری کلاس کی چھت زمین پر آ گئی اور بہت سے بچے اس کے نیچے دب گئے۔ کلاس کا آدھا حصہ نسبتاً محفوظ تھا، مگر یہاں بھی ملبہ گرنے سے بچے زخمی ہو گئے تھے۔ مجھے بھی کئی چوٹیں آئی تھیں۔ حواس بحال ہوتی جو آواز میں نے سنی وہ بچوں کی دل خراش چیخیں اور معصوم فریادیں تھیں۔ اللہ جی رحم فرمائیے۔ زلزلہ تھم چکا تھا۔ میں بچوں کو تسلی دے رہی تھی، کچھ بچے مجھے بھی تسلی دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ باہر نکلنے کا راستہ بھی ملبے میں دب چکا تھا۔ ہم سب نے مل کر مدد کی آوازیں لگائی، مگر لگتا تھا کوئی ہماری آواز سن نہیں سکتا۔ میں نے کاغذوں سے بچوں کے زخم صاف کیے، ان کی ہمت بندھائی۔ بہت وقت گزر چکا تھا۔ بچے سہمے ہوئے تھے۔ بھوک، پیاس اور زخموں کی شدت سے وہ رو رہے تھے۔ مجھے بار بار ملبے میں دبے ان بچوں کا بھی خیال آتا جن کے بارے میں کچھ اندازہ نہیں تھا کہ وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ پھر اندھیرے میں ایک اور چراغ بجھ گیا۔ ایک بچہ زندگی قید سے رہا ہو گیا، پھر دوسرا اور پھر تیسرا۔ اس طرح 6 بچے جان کی بازی ہار گئے۔ 2 دن گزر چکے تھے۔ اب کلاس میں صرف 5 بچے زندہ تھے اور میں ان معصوموں کو سمیٹے بیٹھی تھی اور دعائیں کر رہی تھی۔ ہمارا اسکول ایک بہت دور دراز مقام پر تھا جہاں تک رسائی آسان نہ تھی۔ مجھے بار بار بابا اور ماں کا خیال آتا، اپنے چھوٹے بہن بھائی یاد آتے۔ میں چیخنا چاہتی تھی مگر حلق سے آواز نہ نکلتی تھی، رونا چاہتی تھی مگر آنسو نہ نکلتے تھے۔ بس چپ چاپ بچوں کو تھپکائے جاتی تھی۔ پھر مجھے بھی بے ہوشی نے تھپک کر سلا دیا۔ ہوش آیا تو کسی امدادی کیمپ میں تھی۔ میں جلدی سے اٹھ کر بھاگی مگر چکرا کر گر پڑی۔ چند دن بعد حواس بحال ہوئے تو پتہ چلا ماں، بابا، بہن بھائی سب کو زلزلے نے نگل لیا تھا۔ بس میں زندہ تھی اور یہ سوچتی تھی کہ اب کس کے لیے جیوں، کس کا بوجھ بانٹوں۔ میں رونے لگتی۔ ایک دن صبح چند بچے ہاتھوں میں پھول لیے میرے پاس آئے اور مجھ سے لپٹ کر رونے لگے۔ یہ وہی بچے تھے جو میری طرح زلزلے کو شکست دے کر زندگی کی بازی جیت چکے تھے۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے، ان بچوں کی خیریت پوچھی۔ کئی بچوں کے والدین اب زندہ نہ تھے۔ کچھ دنوں کے بعد حالات معمول پر آ گئے تو میں نے فیصلہ کیا کہ اب باقی زندگی ان بچوں کے نام کر دوں، انہیں علم دوں اور علم کی شمع بن جاؤں۔ اب میری زندگی کا یہی مقصد ہے۔ میرا فیصلہ ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر آپ کے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ اس سبق میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ علم حاصل کرتے رہیں، علم کو پھیلاتے رہیں، کیونکہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس لاک ڈاؤن میں بھی ہم تعلیمی سرگرمیاں برقرار رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو ڈیجیٹل کلاسز دے رہے ہیں تاکہ آپ لوگ اپنی تعلیمی سرگرمیاں برقرار رکھیں، علم حاصل کرتے رہیں۔ یہاں پر ہمارا اس لیکچر نمبر 1 کا اختتام ہوتا ہے۔
نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ میں آپ کو جو کام کاپی میں کرنا ہے وہ سمجھاؤں گی. جب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ نگہبان. آپ سب کی دعا گو مس کوثر.